السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے شدید موسمی حالات کے باعث ہونے والے نقصانات کم کرنے کے لیے پیشگی خبردار کرنے کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج کراچی میں ایک ملاقات میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کو برادر مسلح افواج قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ تنازع جموں کشمیر پر اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے زراعت، ٹرانسپورٹ اور کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں اشتراکی عمل کے امکانات تلاش کیے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں 7 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اور عالمی چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل کل برمنگھم میں پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شدید موسمی حالات کے نقصانات کم کرنے کے لیے محکمہ موسمیات کے پیشگی خبردار کرنے کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیلاب کی صورتحال پر ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اعادہ کیا کہ وفاقی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت، انتظامیہ اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے گلگت بلتستان کا دورہ کرنے کا اعلان کیا۔ نقصانات کے ازالے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے امدادی پیکج بھی دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے زور دیا کہ تمام متعلقہ وفاقی ادارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگائیں۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ملک بھر میں شدید مانسون سے ہونے والے اب تک کے نقصانات پر اجلاس میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جس نے 100 انڈیکس میں 1,40,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی ہے۔ آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں تیزی حکومتی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور اپنی وزارت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر صحت نے وزیر اعظم کو شعبہ صحت میں جاری منصوبوں اور اصلاحات کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے صدر آصف علی زرداری سے آج کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے صدر کو صوبے میں امن و امان اور جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عوامی بہبود، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کا معیاری زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان پائیدار شراکت داری علاقائی استحکام کے فروغ اور مشترکہ تصویراتی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ وہ پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج پیپلز لبریشن آرمی سچے برادر مسلح افواج ہیں. انہوں نے پاکستان اور چین کے تعلقات کی مضبوطی اور تصویراتی اہمیت کو اجاگر کیا اور زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلق منفرد، آزمودہ اور ابھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجوں کے باوجود انتہائی مستحکم ہے. فیلڈ مارشل نے زور دیا کہ پاکستان اور چین کا تصویراتی تعلق باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی ایک مثال ہے. انہوں نے زور دیا کہ تصویراتی صورتحال میں تبدیلی کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان دوستی مستحکم اور غیر متزلزل رہی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کے سفیر جانگ جی ڈانگ نے پیپلز لبریشن آرمی کا یوم تاسیس منانے کے لیے تقریب منعقد کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے مضبوط کردار کو سراہا اور اس سلسلے میں چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی تصویراتی شراکت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس کے موقع پر چینی حکومت، عوام و مسلح افواج کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے آج اپنے پیغام میں قومی اور عالمی دونوں سطح پر امن برقرار رکھنے میں چین کے فوجی کردار کو سراہا. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کل سے پاکستان کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے. وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. ایرانی صدر کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا جس میں وزیر خارجہ سید عباس عراقجی، سینئر وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں. اپنے قیام کے دوران صدر مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی. ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر پزشکیان کا پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے. ادھر آج ہرنا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں علاقائی استحکام پر توجہ مرکوز کرنے، مشترکہ تعاون کو فروغ دینے اور اہم اقدامات کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے موقع میں بات چیت کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ایرانی صدر کے اس دورے سے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر کا سرکاری دورہ ایک اہم سنگ میل ہے اور سفارتی تعلقات میں مثبت رجحان کا تسلسل ہے جس کا مشاہدہ حالیہ مہینوں میں کیا گیا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان شاندار تعلقات ہیں جو گزشتہ مہینوں میں نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں. وزیر تجارت جام کمال خان نے ملک میں کاروباری برادری کی معاونت کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں ٹریڈ ریویو کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تجارت کو اقتصادی تبدیلی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے متنوع اور غیر روایتی برآمدات میں اضافے کے رجحان کو سراہا جو ملک کی طویل مدتی تجارتی پائیداری کے لیے ناگزیر ہے. سمندری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے پاکستان کی پہلی فیری سروس جلد شروع کرنے کی ہدایت کی ہے. آج اسلام آباد میں جہاز رانی اور بندرگاہوں کی ڈائریکٹر جنرل عالیہ شاہد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ فیری کے لیے لائسنس جاری کرنے کے عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کیا جائے اور اسے بھی بحری جہازوں کے رجسٹریشن کے موجودہ نظام کی طرح پاکستان سنگل ونڈو پلیٹ فارم میں شامل کیا جائے. انہوں نے 6 ماہ میں لائسنس جاری کرنے کی موجودہ مدت کم کر کے 1 ماہ کرنے کی ہدایت کی. وفاقی وزیر نے نجی شعبے کو راغب کرنے کی غرض سے فیری کی خدمات کے لیے آسان مالیاتی طریقے تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. ازبکستان کے سفیر علی شیر تختائف نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے ممکنہ معاہدوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات کو فروغ دینا ہے. دونوں رہنماؤں نے صنعت، زراعت، ٹرانسپورٹ، کانکنی اور معدنیات کے شعبوں میں اشتراکی عمل کے امکانات کا بھی جائزہ لیا. ہارون اختر نے ٹریکٹر سازی اور کانکنی کی صنعتوں میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا. ازبک سفیر نے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت میں گہری دلچسپی ظاہر کی. انہوں نے پاکستان کے دوا سازی کے شعبے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا.
متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلام الزابی نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات کی تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ برادرانہ باہمی تعلقات، اقتصادی شراکت داری، تعلیم، سائنس اور پائیدار ترقی میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد نواز شریف نے متحدہ عرب امارات کی سائنسی ترقی، ماحول دوستی اور جدید ویژن کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلیم، تحقیق اور ماحولیات کے میدان میں اشتراکی عمل کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تجارتی حجم میں اضافہ باعث مسرت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں، اداروں اور کاروباری برادری کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دعوت دی۔ ضلع رحیم یار خاں میں شیخانی پولیس چوکی پر مسلح ڈاکوؤں کے حملے میں ایلیٹ فورس کے 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر بھاولپور سے رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان چشوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق امور اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے برطانیہ کے لیے PIA کی پروازیں دوبارہ شروع کرنے پر برطانوی ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ غربت کے خاتمے کے وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ نے بلوچستان میں پاکستان بیت المال کے اقدامات کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے اور اہم فلاحی خدمات تک صوبے کی رسائی کو بڑھایا جا سکے۔ آج کوئٹہ میں پاکستان بیت المال بلوچستان کے ڈائریکٹر محمد داؤد کے ساتھ ایک ملاقات میں وفاقی وزیر نے صوبے بھر میں تعلیم، صحت اور سماجی خدمات کے شعبوں میں پاکستان بیت المال کی خدمات کو وسعت دینے پر زور دیا۔ سید عمران احمد شاہ نے کہا کہ بیت المال کی خدمات میں یہ توسیع بلوچستان کے مکینوں کے درینہ احساس محرومی کے خاتمے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے سماجی بہبود کے اقدامات کو مستحکم کرنے اور پسماندہ طبقات کو جامع مدد فراہم کرنے سے متعلق وفاقی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطوں کی سیکرٹری عائشہ حمیرہ موریانی نے ملک کے بینکاری کے شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ برقی گاڑیوں کے ممکنہ خریداروں کے لیے پرکشش مالیاتی منصوبے بنا کر پیش کرے۔ وہ آج اسلام آباد میں برقی گاڑیوں کی فروخت کے لیے قابل عمل منصوبوں اور سرمایہ کی فراہمی کے طریقہ کار کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ سیکرٹری نے ملک میں برقی گاڑیوں کی خریداری کے لیے انتہائی آسان اور ارزاں مالیاتی سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آج اسلام آباد میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر خالد حسین مگسی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، ترقیاتی ترجیحات اور سیکیورٹی خدشات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ خالد حسین مگسی نے اس موقع پر کہا کہ قومی مفادات کے دفاع اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی استحکام انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے دیرینہ احساس محرومی کے خاتمے کے لیے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا میں ترقی کی رفتار تیز کرنے اور سیکیورٹی بڑھانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے صوبے کے پسماندہ علاقوں میں بہتر بنیادی ڈھانچے، بنیادی خدمات اور روزگار پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج گلگت میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں رواں سال سیلاب نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کو خیمے اور دیگر اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر غور ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے ڈیجیٹل اثاثوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کی کونسل آف ایڈوائزرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بو ہائن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کرپٹو پالیسی کے عالمی تعاون اور پاکستان کو ویب 3 اختراع کا علاقائی مرکز بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے جموں کشمیر کے تنازع کے بارے میں اپنی پالیسی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جموں کشمیر کی حتمی حیثیت کا تعین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے کے حوالے سے نائب وزیر اعظم کے مبینہ بیان کے بارے میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس معاملے پر پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ میں اٹلانٹک کونسل میں نائب وزیر اعظم کی گفتگو کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقدمے کے حوالے سے بیان کی مکمل طور پر غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ کے دوران اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں 7 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ان میں 5 کشمیریوں کو تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں، پولیس اور پیراملٹری اہلکاروں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 49 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں زیادہ تر نوجوان اور حریت کارکن شامل تھے۔ بیشتر افراد کو کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں قید کیا گیا۔ اس دوران مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں 51 کشمیری زخمی ہوئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو 7 سال مکمل ہونے کے موقع پر 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر منانے کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں اس اقدام کو ایک بڑی سازش کا حصہ قرار دیا ہے، جس کا مقصد خطے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا اور کشمیریوں کو ان کے اراضی کے حق کی ملکیت، شناخت، روزگار اور سیاسی خود مختاری سے محروم کرنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی جارحانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیاں جنوبی ایشیا کو تباہ کن تنازع کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ اس سے پہلے کہ صورتحال وسیع علاقے بحران کی طرف جائے اور بھارت کے جنگی عزائم کو روکیں۔ رہنماؤں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، نعیم احمد خان اور آسیہ اندرابی سمیت ہزاروں کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے زور دیں، جنہیں بھارت کی تہاڑ اور دوسری جیلوں میں انتہائی برے حالات میں رکھا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 11 فلسطینیوں کو شہید اور 70 کو زخمی کر دیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں اب تک 60,200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل میچ پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان برطانیہ کے شہر برمنگھم میں کل کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بورڈ آف گورنرز کے ہنگامی اجلاس کے دوران جنوبی افریقہ کے خلاف کل کھیلے جانے والے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل میچ کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی صدارت میں آن لائن ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ بھارتی کھلاڑیوں کی جانب سے ٹورنامنٹ کھیلنے کے انکار کے جواب میں یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ لارڈر ہل میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سہ ملکی کرکٹ سیریز آئندہ ماہ کی 29 تاریخ سے 7 ستمبر تک شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ T20 سہ ملکی سیریز ایشیا کپ کی تیاری کے لیے ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگا، جو 9 ستمبر سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔
سہ ملکی سیریز کا افتتاحی میچ آئندہ ماہ کی 29 تاریخ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہر ٹیم مخالف ٹیم کے خلاف 2 میچ کھیلے گی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 7 ستمبر کو ہوگا۔ پاکستان کے ریسلر عثمان بٹ نے منگولیا میں ہونے والی عالمی میس ریسلنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ ریسلر عثمان بٹ نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل پیش کیا۔ انہوں نے منگولیا سے تعلق رکھنے والے میزبان ملک کے کھلاڑی کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں کوالیفائی کیا اور پھر قازقستان کے کھلاڑی کو شکست دے کر گرینڈ فائنل میں اپنی جگہ بنائی۔ عثمان بٹ کی شاندار کارکردگی کے باعث پاکستان نے اس چیمپئن شپ میں پہلا چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ تو تھیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں ہم تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1644 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,41,034 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 609 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 577 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 55 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 483 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 199 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 246 میں کمی، جبکہ 38 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 258 روپے 29 پیسے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں 1,215 روپے 51 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 282 روپے 75 پیسے، قیمت فروخت 283 روپے 25 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 373 روپے 33 پیسے 373 روپے 99 پیسے، یورو 322 روپے 92 پیسے 323 روپے 49 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 38 پیسے 75 روپے 51 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 77 روپے جبکہ قیمت فروخت 77 روپے 14 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,02,555 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ قومی ورثے اور ثقافت کے وزیر اورنگزیب خان کھچی نے آج اسلام آباد کے لوک ورثہ میوزیم میں میو برادری سے منسوب ایک نئی ثقافتی نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے متنوع ثقافتی شناخت کو محفوظ بنانے میں اہم قدم قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے میو برادری کے شاندار ورثے اور خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی ثقافتی شمولیت کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ نئی میو نمائش کا اہتمام میو برادری کی براہ راست تعاون سے کیا گیا، جس میں برادری کی مکمل شمولیت کی عکاسی کی گئی۔ بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ میو برادری کی روایتی موسیقی اور کھانے بھی نمائش کا حصہ تھے۔ ترکی کے ثقافتی مرکز یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ اور نیشنل پریس کلب نے مشترکہ طور پر اسلام آباد میں ترکی کے عجائبات کے عنوان سے ایک تصویری نمائش کا انعقاد کیا۔ نمائش میں ترکی کی شاندار ثقافت کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم گنڈی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوغلو نے نمائش کا افتتاح کیا۔ گورنر نے ترکی کی ثقافت کو خوبصورتی سے اجاگر کرنے پر اس اقدام کو سراہا۔ ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوغلو نے کہا کہ دونوں برادر ممالک کے تعلقات صحت، تعلیم، سیاحت سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نئے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو میں اداکارہ ہانیہ عامر اور اداکار بلال عباس خان ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ ڈرامہ ردائے شاہ نے تحریر کیا ہے اور ہدایت کار مصدق ملک ہیں، اور اداکار احمد رضا میر اور اداکارہ مایا علی ایک نئے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کا نام اور اس کے ریلیز کی تاریخ تاحال ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ڈرامہ فائزہ افتخار نے تحریر کیا ہے۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں سائنس سے متعلق۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے جنوبی پنجاب میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کونسل کی لیبارٹریاں قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس میں کمیٹی نے کہا کہ علاقے میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کی مناسب سہولیات کے فقدان کے باعث سماجی، معاشی اور صنعتی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ کمیٹی ارکان نے زور دیا کہ جنوبی پنجاب میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کی لیبارٹریوں کا قیام مقامی صنعتوں کو
6 जनरेशन हयातियाती टेक्नोलॉजी, कपास, बीज और दीगर ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नुमाया ताउन फराहम करेगा। एक हालिया तहकीक के मुताबिक तेज़ चलने के इंसानी सेहत पर इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। इस सिलसिले में 80,000 अमरीकी शहरियों को तहकीक में शामिल किया गया, जिनके बाद 20% शहरियों में क़ब्ल अज़ वक्त अमवात की शरह में नुमायां कमी देखी गई। खुसूसी तौर पर तेज़ चलने के दिल के मरीज़ों पर हैरान कुन मुस्बत असरात सामने आए हैं। अमरीकी जरीदे प्रिवेंटिव मेडिसिन में शाये होने वाली तहकीक में मज़ीद बताया गया कि तेज़ चलना इंसानी सेहत पर मुर्जाना असरात मुरतब करता है। तेज़ चलने को रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त जनूबी पंजाब के अजला साहिवाल, बहावलनगर और गिरदनवा, जबकि खैबर पुख्तनख्वा के ज़ीरी अजला कोहाट, हंगू और बलूचिस्तान में खुजदार, कलात और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पुख्तनख्वा, पंजाब के चंद अजला, कश्मीर और शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हबस रहा। सबसे ज्यादा बारिश दीर में 32, बहावलनगर 28, नारवाल 6, अटक और साहिवाल 1, मुजफ्फराबाद 2, जबकि बारखान में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरकी और शमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पटोहार, खैबर पुख्तनख्वा के बेशर अजला, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पे बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हबस बरकरार रहने की तवक्को। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 44, नोकंडी 43, जबकि छलास, दादू और सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 34, मरी 23, लाहौर 31, कराची 33, पेशावर 39, क्वेटा 38, मुजफ्फराबाद 37, गिलगित 39, करदू 32, श्रीनगर 31, जम्मू 34, लई 26, पलवामा 30, अनंतनाग और शोपिया में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर आज़म ने शदीद मौसमी हालात के बाइस होने वाले नुकसानात कम करने के लिए पेशगी खबरदार करने के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत की है। सदर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज कराची में एक मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ब्रदर मुसल्लह अफवाज करार दिया है। ईरान के सदर कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर इसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और कानून समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी अमल के इम्कानात तलाश किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने गुज़श्ता माह के दौरान रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे ज़ुबैर मसूद, सुपरवाइज़र शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मतीउल्ला, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्यों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर
radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالقدیر اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔